الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين سائے میں تمہارے ہے قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جان ہے کیا شان تمہاری ہے قربان دل و جان ہے کیا شان تمہاری ہے اور نقشہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے جس نے بھی تمہیں دیکھا سو جانے سے واری ہے جس نے بھی تمہیں دیکھا سو جانے سے واری ہے قربان دل و جان ہے کیا شان تمہاری ہے اور ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں
یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری ہے۔ بعد از حمد و ثنا قابل صد تعظیم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر عظیم کہ جس مالک کائنات نے ماہ رمضان المبارک ہم سب کو عطا فرمایا، اور اس بابرکت مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں، اور اس کی ایک کڑی کہ آج جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن عطا فرمایا۔ احباب، یہ رب کا ہم پر لاکھ لاکھ اور کروڑہا شکر ہے کہ جس مالک کائنات نے ہم سب کو یہ نعمتیں، ان نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میرے رب نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح فرض کر دیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اس آیہ مبارکہ میں رب ذوالجلال نے 4 چیزوں کا ذکر کیا، ایک ایمان، دوسرا روزہ، اور پھر پہلی امتوں کا بھی، اور پھر چوتھا جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ معلوم ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ روزے جو ہیں وہ ایمان والوں پر فرض کیے گئے ہیں، ایمان والوں پر، اور آگے پھر مسلمانوں کو سکون دلایا جا رہا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ مت سمجھنا کہ فقط تم پر بوجھ ڈالا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جس طرح تم سے پہلے امتیں گزری ہیں ان پر بھی کسی نہ کسی انداز کے ساتھ روزہ فرض تھا، لعلکم تتقون، اور یہ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ احباب ذی وقار، پہلا زمانہ تھا، وہ امتیں تھیں، روزے ان کے بڑے تھے اور ثواب ان کے چھوٹے تھے، اور اب یعنی 23 گھنٹوں کا ان کا روزہ ہوا کرتا تھا، لیکن امام الانبیاء فخر المرسلین حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے اپنی امت پر یہ رحم و کرم فرمایا کہ فرمایا تسحروا، فرمایا میرے امتیو اٹھو اور سحری کرو، اور سحری میں کائنات کے رب نے برکتیں رکھی ہے۔ اور پہلے امتوں کے روزوں میں سحری نہیں تھی، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ میرے امتیو اٹھو سحری کرو، رب نے اس سحری میں برکت رکھی ہے۔ احباب ذی وقار، اب یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ سحری نہیں کرتے تھے اور ہمارے لیے سحری کا انتظام ہے۔ اب حضرت عمر ابن خطاب، اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ امام الانبیاء کی بارگاہ میں آئے۔ احباب یہ ابتدائی اسلام میں یعنی جب شروع میں روزہ فرض ہوا تو اس وقت ہمارے روزے بھی ایسے تھے، لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہ رہے ہیں۔ فرمایا میرے آقا جان بوجھ کر مجھ سے روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ احباب ذی وقار اب کیا حکم ہے میرے لیے؟ میرے آقا کے غلام ہے نا، اور سمجھتے تھے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ الظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے میرے پیارے آقا جان بوجھ کر روزہ ٹوٹ گیا ہے، اے میرے آقا اب کیا حکم ہے؟ میرے آقا علیہ السلام تھوڑی دیر آپ نے توقف اختیار فرمایا، جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آئے، میرے آقا علیہ السلام سے فرمایا عمر ابن خطاب اور اپنے غلاموں سے یہ حکم ارشاد فرما دیجئے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، فرمایا میرے پیارے غلام پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تیری اس خطا کو ساری امت کے لیے رحمت بنا دیا ہے، یعنی تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو رمضان کے راتوں میں حلال کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک رابی بھی میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا، لیکن یہ سمجھتے تھے نا میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے تھے، اور طریقہ بھی میرے امام اہل سنت نے یہ بتایا کہ وہی رب ہے جسے نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھی کے مانگنے کا تیرا آستا بتایا، ہمیں بھی کے مانگنے کا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی فرض جان بوجھ کر توڑا ہے تو کائنات کے رب کے حضور سوال کرو نا۔ اب یہ بھی اعرابی میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا رب کی بارگاہ میں سوال کرو، ہاں رب نے انہیں بتایا ہے کہ اگر کچھ مانگنا چاہتے ہو، رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو وَلَوْ أَنَّهُمْ الظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تم میرے آقا کی بارگاہ میں آؤ گے، میرے آقا تمہاری سفارش کریں گے تو پھر رب کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ اعرابی آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے میرے پیارے آقا جان بوجھ کر مجھ سے روزہ چھوٹ گیا ہے، روزہ توڑ دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے غلام اگر جان بوجھ کر روزہ ٹوٹ گیا ہے تو پھر تمہیں اس کے بدلے ایک کے بدلے 60 روزے رکھنا پڑیں گے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے میرے پیارے آقا ایک روزہ نہیں رکھ سکا، ایک روزے کی افادیت کو نہ بچا سکا، 60 روزے کیسے رکھوں گا؟ میرے آقا نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا یہ فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے میرے پیارے آقا مدینے میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے، میں کیسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا پھر اس طرح کرو 60 غلاموں کو آزاد کر دو، تمہارا روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے میرے پیارے آقا 60 غلاموں کو بھی آزاد کرنے کی میرے اندر سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام
वसल्लम वो जानता था قرآن نے شریعت نے یہی تین حکم بیان فرمائے, بس چوتھا کوئی حکم ارشاد نہیں فرمایا. فرمایا جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے 60 روزے رکھو, اگر نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو 60 غلاموں کو آزاد کرو. چوتھا شریعت مطہرہ کے اندر کوئی حکم نہیں ہے, قرآن نے کوئی حکم نازل نہیں فرمایا. احباب ذی اللہ وقار, لیکن وہ سمجھتا تھا نا کہ یہ امام الانبیاء کی بارگاہ ہے, کوئی حال نکل آئے گا. اتنے میں تھوڑی دیر گزری, صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مائی کھجوروں کی ٹوکری لے کر حاضر ہوئی, کھجوروں کی ٹوکری لے کر آئی. میرے آقا نے کو ہدیہ فرمایا, میرے آقا نے اعرابی کو دیا, فرمایا جاؤ یہ لے جاؤ, خود مطلب کہ غریبوں کو تقسیم کر تو تمہارا روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بھائی میں تقسیم بھی نہیں کر سکتا, میں خود نادار ہوں, میں خود غریب ہوں. اچھا میرے آقا نے فرمایا کہ تم خود کھاؤ, بیوی بچوں کو کھلاؤ, تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. احباب ذی وقار, یہ امام الانبیاء کی ذات ہے. تو احباب ذی وقار, عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ابتدائے رمضان میں, یعنی اسلام ابھی رمضان کا جب آغاز ہوا اسلام میں, تو وہ ہم بھی یعنی مسلمان بھی اس انداز کے ساتھ روزے رکھتے تھے. لیکن امام الانبیاء نے پھر رحم فرمایا, فرمایا تسحروا, فرمایا میرے غلاموں سحری کرو, سحری کرو گے تو کائنات کے رب نے اس میں برکت رکھی ہے. تو احباب ذی وقار, تو وہ روزے بڑے تھے ثواب کم, اور ہمارے روزے کم ہیں امام الانبیاء کی برکت کی وجہ سے, اور ثواب زیادہ ہے. احباب ذی وقار, اور پھر دیکھیں نا امام الانبیاء نے فرمایا الصائمی عبادت نوم للصائم عبادت, یعنی روزہ دار سوتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب روزہ رکھ کر آپ بازار جاتے ہیں, سودا سلف خریدتے ہیں, کوئی آپ تلاوت نہیں کرتے, آپ روزے میں ہیں. احباب ذی وقار, تو فرمایا نفسہ عبادت, او بھائی روزہ دار کا سانس لینا بھی عبادت ہے. یہ ساری برکات امام الانبیاء کی وجہ سے ہے. احباب ذی وقار, اور پھر آپ دیکھیں نا امام الانبیاء نے فرمایا اطیب من ریح المسک, فرمایا دنیا والوں اور روزہ دار کی منہ کی جو بدبو ہے نا, اللہ اکبر, فرمایا اللہ کے نزدیک مشک اور کستوری سے زیادہ رب کو پسند ہے. یار کہو سبحان اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ. ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی منہ سے بدبو آ رہی ہے, لیکن احباب میں کہتا ہوں امام الانبیاء نے کہا بھائی میرا روزہ دار, میری امت کا وہ روزہ دار, اس کی منہ کی بدبو بھی رب کے نزدیک خوشبو ہے. اللہ اکبر. او بھائی رب ذوالجلال کو نبی کے امتی کی بدبو اتنی پسند ہے, تو پھر میرے آقا کی خوشبو کتنی پسند ہوگی. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افطاری کے وقت جو بندہ دعا کرتا ہے کائنات کا رب اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. کہو سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جو رب کا کلام ہوتا ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر جاری ہوتا ہے. احباب فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی, فرمایا روزہ میرے لیے ہے, رب نے کہا, اور میں ہی اس کی جزا ہوں, یعنی میں ہی اس کا بدلہ دوں گا, میں اس کی جزا عطا کروں گا. احباب عابدوں کو, زاہدوں کو, نمازیوں کو, حاجیوں کو, شہیدوں کو اب رب جزا عطا فرمائے گا. کس کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے. فرمایا فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کو نماز کے بدلے جزا عطا کرو, شہید ہے تو شہادت کے بدلے جزا عطا کرو, حاجی ہے تو حج کے بدلے اسے جزا عطا کرو. احباب ذی وقار, تو رب فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بھی, فرمایا روزہ میرے لیے, اب میں فرشتوں کو نہیں کہوں گا بلکہ میں خود اس کی جزا عطا کروں گا, میں خود اس کا بدلہ عطا کروں گا.
کیوں کہ یہ ایسی عبادت ہے، یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر ریا نہیں ہے، روزے کے اندر ریا نہیں ہے، نماز کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، شہادت کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے۔ حاجی حج کرنے کی نیت سے جاتا ہے تو اس حج کرنے میں ریا ہو سکتی ہے، ہر عبادت میں ریا کا عنصر پایا جا سکتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ فرمایا اس میں ریا کا عنصر نہیں پایا جا سکتا، یہ فقط رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ میری وجہ سے، کھانا ان کے سامنے ہے، پانی ان کے سامنے ہے، کوئی میرے علاوہ کوئی اور دیکھ بھی نہیں سکتا، چھپ کر کھانا چاہے تو کھا بھی سکتے ہیں، چھپ کر پینا چاہے تو پی بھی سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں کھاتے نہیں پیتے تو میری خشیت کی وجہ سے نہیں کھاتے پیتے، ہاں میرے خوف کی وجہ سے، میرے حکم کی بجاوری کے لیے یہ روزہ رکھتے ہیں، پانی پاس ہونے کے باوجود، کھانا پاس ہونے کے باوجود۔ تو فرمایا گویا پتہ چلا کہ میری خشیت ان کے اندر ہے اور میری اطاعت و فرما برداری کرنا چاہتے ہیں، تو پھر سن لو اس کی جزا پھر میں خود عطا فرماؤں گا۔ احباب عزیز وقار، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للصائم فرحتان، فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا ایک خوشی فرحت عند افطارہ، حضور فرماتے ہیں ایک افطاری کے وقت کہ وہ اسے لذت محسوس ہوتی ہے، اسے سرور ملتا ہے، اور دوسری جو خوشی ہے وہ فرمایا کہ عند لقاء ربہ، کہ اسے کائنات کے رب کی ملاقات نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر، فرمایا روزہ دار اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیں نا زیارت، باقی عبادت گزار جو ہوں گے ان کو رب کی زیارت ہوگی، جتنی بھی احادیثیں آپ اٹھائے زیارت کے لفظ ہے، ان کو کیا ہوگی؟ زیارت۔ اب زیارت دور سے بھی ہو سکتی ہے لیکن ملاقات ملے گا وہ رب سے، ملاقات بھی ہوگی، پڑوس بھی ہوگا، زیارت بھی ہوگی۔ روزہ دار کے لیے یہ اتنی برکتیں، یہ اتنی رحمتیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ ان 8 دروازوں میں ایک دروازہ ہے باب الریان، وہ صرف اور صرف روزہ داروں کا ہے۔ اب حاجیوں کو کہا جائے گا اپنے دروازے سے گزر جاؤ، جنت میں چلے جاؤ، نمازیوں سے کہا جائے گا اپنے دروازے سے گزر جاؤ، جنت میں چلے جاؤ، باقی سب جنتیوں کو اپنے اپنے دروازے سے جنت کی جانب بھیج دیا جائے گا، لیکن روزہ دار کو باب الریان پہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ فرمایا کھڑا کیوں کیا گیا ہے؟ فرمایا تمہیں علم نہیں ہے یہ دنیا میں میرے لیے بھوکے رہے ہیں، پیاسے رہے ہیں، ان کے لیے جنت میں سب سے پہلے دسترخوان کا انتظام ہوگا، پھر یہ جنت میں جائیں گے۔ کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا ٹھہر جاؤ، تمہاری کائنات کا رب دعوت فرمائے گا، میزبانی خود خالق کائنات فرمائے گا، اور ساقی کوثر امام الانبیاء ہوں گے۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء اس دسترخوان پہ بیٹھے ہوں گے، آپ کی معیت میں، روزہ داروں کی معیت میں۔ اب سارے کے سارے روزہ دار 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں کی زیارت بھی کریں گے، ان کا قرب بھی نصیب ہوگا، رب سے ملاقات بھی ہوگی اور رب کی زیارت بھی ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی کہ جو روزہ دار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں روزہ رکھ کر اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرنے سے باز نہیں آتا، تو پھر اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بھوکا پیاسا رہنا یہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ فرمایا یہ روزے کے جتنے بھی لوازمات ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر امام الانبیاء نے فرمایا، یہ آخری 2 روایاتیں یہ سماعت کر لیں، افطاری کا اجر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ رمضان
کے اندر جو بندہ کسی روزہ دار کی افطاری کراتا ہے، روزے کو افطار کراتا ہے، فرمایا رمضان کی توجہ کرنا، رمضان کی ہر رات پر فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ بھائی ایک دن روزے کی افطاری کسی مومن روزہ دار کی آپ نے کرائی ہے تو رمضان کی ہر رات پر رب کے نورانی ملائک رحمتوں کی بارش فرماتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں، اور لیلۃ القدر میں جبریل امین پھر اس بندے سے مصافحہ کرتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اور سید الملائکہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے میرے پیارے آقا، ہمارے پاس اتنی سکت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر افطاری کروائیں، پیٹ بھر کر اسے کھانا کھلائیں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر پیٹ بھر کر افطاری کرانے کی تمہارے اندر سکت نہیں ہے تو پھر ایک کھجور کے ساتھ افطاری اگر اپنے مومن بندے کی کرواؤ گے تب بھی کائنات کا رب تمہیں یہ اجر عطا فرمائے گا۔ اگر کھجور بھی تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر میرے آقا نے فرمایا میرے پیارے غلامو، ہاں پانی تو ہے نا، تو پانی کے ساتھ اگر اپنے مومن بھائی کو روزہ افطار کراؤ گے تو کائنات کا رب یہ سارے اجر کائنات کا رب تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر فراخی رزق، اللہ کے محبوب تو ویسے ہی سخی تھے نا، ان کی زبان پر کبھی لا کے الفاظ نہیں آئے۔ کوئی سائل آتا ہے میرے آقا نے اتنا عطا کیا کہ پھر اسے مانگنے کی حاجت نہ رہی۔ لیکن احباب عزیز وقار صحابہ فرماتے ہیں، مرکات کے اندر ہے شرح مشکات، فرمایا کہ میرے امام الانبیاء کے غلام فرماتے ہیں کہ رمضان کا بابرکت مہینہ آتا، نبی علیہ السلام کی سخاوت میں زیادتی آ جاتی اور زیادہ سخی ہو جاتے۔ امام الانبیاء کی بارگاہ میں فرمایا ایک شخص آیا، آخری پیغام سماعت کر لیں، ایک شخص آیا، وہ مسلم نہیں تھا، ایمان اس نے نہیں لایا تھا، میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا سے کچھ سوال کیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دو پہاڑوں کے درمیان، صحابہ فرماتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان پیڑیں تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ نے فرمایا کہ یا تو میرے آقا نے کہا کہ اکثر یعنی کثیر لے لو، یا پھر میرے آقا نے فرمایا کہ ساری کی ساری لے لو۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، میرے آقا نے فرمایا دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بیڑے ہیں ان میں سے کثیر لے لو یا ساری کی ساری لے لو۔ احباب عزیز وقار اب وہ بندہ، وہ سائل، وہ بیڑے لے کر اپنی کام والوں کے پاس گیا، فرمایا میری کام والوں، تمہیں یہ بتایا گیا کہ اسلام غریب کر دیتا ہے، دیکھ لو اسلام قبول کر لو، امام الانبیاء کا کلمہ پڑھ لو، امام الانبیاء ہر حاجت روائی تمہاری فرمائیں گے، جو سوال کرو گے کائنات کے رب کے حبیب تمہیں عطا فرمائیں گے، رب کے محبوب تمہیں غنی کر دیں گے، سوال جو کرو گے امام الانبیاء تمہیں غنا عطا فرمائیں گے۔ احباب عزیز وقار تو صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کی امت والو جب یہ بابرکت مہینہ آتا تو امام الانبیاء تو ویسے ہی سخی تھے لیکن ان کی سخاوت میں اضافہ ہو جاتا۔ کہو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اور پھر اس کو دیکھے نا، سوالی کو، اس بندے کو دیکھے کہ جب وہ اپنی کام والوں سے پاس گیا تو فرمایا یہ مت خیال رکھنا، یہ وڈیروں نے، یہ جاگیرداروں نے تمہیں غلط بتایا ہے کہ کلمہ پڑھ لو گے تو غریب ہو جاؤ گے، دیکھ لو میں نے کلمہ پڑھا ہے، رب کے محبوب نے مجھے جولی بھر کے عطا فرمائی ہے۔ میں تمہیں بھی کہتا ہوں کلمہ پڑھ لو
اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ، مومن بن جاؤ، تو اللہ کا محبوب تمہیں دین کے صدقے عطا فرمائے گا۔ احباب ذی وقار، اس حدیث کی روشنی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا، غور کریں، ہم ائمہ کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے، ہم ان کی کیا حالت کرتے ہیں۔ حفاظ جو دین کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، قرآن کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اسلام کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے۔ احباب ذی وقار، اب یہ رمضان شروع ہوا، میں نے دیکھا یہ بڑے لوگ، ان کی بڑے کام ہوتے ہیں، صوبدار رشید صاحب، ایڈوکیٹ الطاف صاحب، یہ دو بندے، میں ان کی کبریائی نہیں، بڑائی نہیں، لیکن جو بات ہے وہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یکم رمضان خدمت کی۔ فرمایا قاری صاحب، ہماری مسجد کے اندر جو حفاظ ہوں گے ان کو کم از کم، اینڈ پہ تو سارے تعاون کرتے ہیں لیکن ابتدا میں کم از کم انہیں کوئی مشکلات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جذبہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے کہ یہ مت خیال کرنا کہ ہمارے بیٹے قرآن کے حافظ بنیں گے تو بھوکے مر جائیں گے، یہ مت خیال رکھنا۔ ہاں، دین انہیں عطا کرتا ہے، رب رزق عطا کرتا ہے اور دین انہیں دیتا ہے۔ امام الانبیاء نے جھولی بھر کے عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو دین کے ساتھ ہماری وابستگی فرمائے اور دین کے ساتھ جڑے رہنے کی رب ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔